الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، دینی اور ایمانی بھائیوں، دارالقضاء جامعہ ہدایت الاسلام زیر نگرانی آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ اموالا کوٹیا چنڈی مندر پنچکولہ ہریانہ کی طرف سے اطلاع دی جا رہی ہے۔ ہم لوگ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ آج پوری دنیا کے اندر کرونا وائرس کو لے کر کے بے چینی اور اضطرابی کا ماحول ہے۔ دنیا کا کوئی گوشہ، دنیا کا کوئی خطہ خالی نہیں ہے جو اس وبا کے اثرات اور ان کی ہلاکت خیزیوں سے محفوظ ہو۔ گویا یہ ایک ایسی وبا ہے جو ایک عالمی صورت اپنا لی ہے، اور یقیناً یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا عذاب ہے، ہم پر بہت بڑا عذاب ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ ہمارے اعمال کے نتیجے میں ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہر اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے رجوع کرے، اللہ سے توبہ کرے، اللہ سے استغفار کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے گریو جاری کرے اور گناہوں کی معافی کرے اور تلافی کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس عذاب کو ہم سے دور فرمائے۔ تو تم اللہ کے طرف متوجہ ہونے کی بے حد ضرورت ہے۔ رمضان کا مہینہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے جتنا ہو سکے اس وبا سے بچنے کے واسطے دعا کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ کرونا وائرس کے تعلق سے پورے ہندوستان میں کووڈ-19 کی وجہ سے پورے ہندوستان کے اندر لاک ڈاؤن چل رہا ہے، جس کی وجہ سے مسلمانوں کو مساجدوں میں، مکاتب میں، خانقاہوں میں، مدارس میں اور عیدگاہوں میں جمع ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ تو جس طریقے سے ہم گھر پہ اپنی نمازیں ادا کرتے آ رہے ہیں، پنج وقتہ نماز کو ادا کیا، جمعہ کی نماز ادا کی، اور اسی طریقے سے دیگر جو نمازیں ہیں جو ہم نے گھر میں رہ کر کے اس وقت لاک ڈاؤن کے ماحول میں ادا کیا، اسی طریقے سے عید کی نماز بھی گھر کے اندر ہی ادا کرے۔ اور یہ بات اچھی طریقے سے جان لے، آپ کے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے کہ عید کی نماز کے لیے وہی شرطیں ہیں جو جمعہ کی نماز کے لیے شرطیں ہیں، یعنی جن جگہوں پہ جمعہ کی نماز واجب ہے لوگوں پر، انہی جگہوں پہ، انہی مقامات پر عید کی نماز بھی لوگوں پر واجب ہے۔ تو جن لوگوں پر عید کی نماز واجب ہے، یعنی جہاں پہ جمعہ کی نماز ہو رہی ہے وہاں پر عید کی نماز ادا کرے، اور جہاں پہ جمعہ کی نماز نہیں ہو رہی ہے وہاں پر عید کی نماز لوگوں پر واجب نہیں ہے، وہ عید کی نماز ادا نہ کرے، بلکہ گھر میں وہ چاشت کی نماز 4 رکعت نفل چاشت کی نماز ادا کر لے اور گھر میں پڑھے۔ دوسری بات یہ ہے، عید کی نماز پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ کم سے کم 4 حضرات جو ہے گھر کے اندر ہو، 4 حضرات، ایک امام ہوگا اور 3 مقتدی حضرات ہوں گے، 4 حضرات پر مشتمل جماعت قائم کی جائے گی عید کی نماز۔ اس میں بھی یہ خیال رکھے کہ حکومت کی جو ہدایت ہے کہ پورا پاس و لحاظ رکھے، اور ممکن ہو تو کچھ فاصلہ بنا لے، کچھ دوری بنا لے، یہ بہتر ہوگا۔ اور ویسے تو اصل یہ ہے کہ عید کی نماز یہ باہر صحرا میں ہو، باہر ہو، لیکن چونکہ مجبوری ہے تو اس مجبوری کی صورت میں عید کی نماز گھر پر ادا کرے۔ تو جن جگہوں پہ جمعہ کی نماز واجب نہیں ہے وہاں کے لوگ عید کی نماز نہ پڑھے، گھر کے اندر وہ چاشت کی نماز پڑھے۔ دوسری، اب ایک اور بات یہ رہ جاتی ہے کہ کیا عورتیں عید کی نماز میں شریک ہو سکتی ہے؟ تو اس تعلق سے یہ ذہن میں بات رکھے کہ اگر فتنے کا کوئی اندیشہ نہ ہو اور گھر کے اندر عورت اگر نماز میں، عید کی نماز میں شریک ہونا چاہے تو بے شک وہ شریک ہو سکتی ہے، لیکن یاد رکھے کہ فتنے کا کوئی سبب پیدا نہ ہو، اور عورت جو رہیں گی وہ سب سے پیچھے بیٹھ کر کے رہیں گی۔ نماز عید کے تعلق سے کچھ باتیں یہ بھی ہے کہ نماز عید کے لیے خطبہ شرط نہیں ہے، جبکہ جمعہ کی نماز کے لیے خطبہ شرط ہے، وہ ضروری ہے۔ جمعہ کی نماز کے اندر خطبہ جمعہ کی نماز سے پہلے ہے، وہ فرض ہے، ضروری ہے، لیکن عید کی نماز کے لیے خطبہ یہ شرط نہیں ہے، اور یہ خطبہ سنت ہے اور نماز کے بعد ہے، یہ خطبہ سنت ہے اور نماز کے بعد ہے۔ لہذا جن حضرات کو خطبہ اگر بالکل ہی یاد نہ ہو تو ایسی صورت میں وہ اگر نماز عید کی ادا کر لے رہے ہیں، یعنی عید کی نماز ان کو واجب تھی اور انہیں خطبہ یاد نہ تھا، تو ایسی صورت میں بلا خطبہ کے بھی اگر وہ نماز پڑھ لیا تو اس کی نماز ہو جائے گی عید کی۔ لیکن اگر پڑھ لے
تو وہ بہتر ہے، انہوں نے سنت کو زندہ کیا۔ اور اب ایک بات یہ بھی عرض کرنی ہے کہ نماز عید کے لیے اذان اور اقامت یہ ضروری نہیں ہے۔ نماز جمعہ میں اذان اور اقامت دونوں شرط ہے، لیکن نماز عید کے لیے نہیں تو اذان ہے اور نہیں اقامت ہے، بلا اذان اور اقامت کی عید کی نماز پڑھی جائے گی۔ اور آخری بات یہ عرض کروں کہ نماز عید کا طریقہ کیا ہوگا۔ نماز عید کا طریقہ یہ ہوگا کہ سب سے پہلے امام نیت کرے گا۔ نیت کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ نیت دل کے ارادے کا نام ہے، دل سے اگر ارادہ کر لے رہا ہے تو وہ کافی ہے، لیکن کوئی اگر زبان سے ادا کرنا چاہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ کہیں اپنی زبان سے کہ میں 2 رکعت واجب عید کی ادا کر رہا ہوں اللہ کے واسطے، رخ میرا کعبے کی طرف اللہ اکبر کہہ کر کے نیت باندھ لے۔ اس کے بعد میں ثنا پڑھ لے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، یہ پڑھ لے۔ اس کے پڑھنے کے بعد تب جا کر کے 3 زائد تکبیر پڑھیں گے۔ اس عید کی نماز میں 6 زائد تکبیر ہے، یہ سب واجب ہے۔ تو اللہ اکبر کہنے کے بعد ثنا پڑھیں گے، اور ثنا پڑھ لینے کے بعد تب 3 زائد تکبیر کریں گے۔ اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ چھوڑ دیں گے، کان تلک اٹھانا ہے، اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ چھوڑ دیں گے ایک دفعہ، پھر دوسری دفعہ اللہ اکبر کہہ کر کے ہاتھ چھوڑ دیں گے، اور تیسری دفعہ اللہ اکبر کہہ کر کے ہاتھ کو پکڑ لیں گے، یعنی ہاتھ باندھ لیں گے۔ اس کے بعد میں اعوذ باللہ پڑھیں گے، بسم اللہ پڑھیں گے امام، اور اس کے بعد میں جو سورہ فاتحہ کی قرات کریں گے، سورہ پڑھیں گے، اور اس کے بعد میں 1 رکعت مکمل کر لیں گے۔ دوسری رکعت جب کھڑے ہوں گے تو دوسری رکعت کے اندر پہلے بسم اللہ پڑھیں گے، اس کے بعد میں سورہ فاتحہ پڑھیں گے، اس کے بعد میں سورہ ملائیں گے، اور سورہ پڑھ لینے کے بعد تب 4 تکبیریں پڑھیں گے۔ اس میں 3 تکبیریں یہ واجب ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہوا کہ اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ چھوڑ دینا ہے، پھر اللہ اکبر کہہ کر کے ہاتھ چھوڑ دینا ہے، پھر اللہ اکبر کہہ کر کے ہاتھ چھوڑ دینا ہے، اور چوتھی دفعہ میں اللہ اکبر کہہ کر کے بغیر ہاتھ اٹھائے ہوئے وہ رکوع میں جائیں گے، اور رکوع میں جائے اس کے بعد میں پوری نماز کو مکمل کر لے۔ نماز مکمل ہو جانے کے بعد دعا کرے، دعا میں پوری امت کے لیے دعا کرے، مسلمانوں کے لیے اس عذاب کے تعلق سے، کورونا وائرس کے تعلق سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ختم کر دے، ٹال دے، اور جو کچھ بھی آپ کو میسر ہو، جو کچھ بھی آپ چاہتے ہیں اس کی دعا کرے، امت کے لیے دعا کرے، ہندوستان کے حالات کے لیے دعا کرے۔ دعا کے بعد خطبہ کرے، خطبہ پڑھے، اور جو خطبہ کا طریقہ میں نے بتایا تھا وہی طریقہ ہے۔ اور سب سے آخری بات یہ ہے کہ ہر حالت میں حکومت کی ہدایت اور اس کے بتائے ہوئے اصول کی رعایت کریں گے، پاسداری کریں گے، بھیڑ اور مجمع سے ہم بچیں گے۔ اجتماع بنانے سے، ایک بہت بڑا مجمع پیدا کرنے سے ہم بچیں گے، کیونکہ اس میں اپنا ہی نقصان ہے، اپنا ہی خسارہ ہے۔ اور حکومت نے جو ہدایت دی ہے کہ سوشل ڈسٹینسنگ بنائے رکھے، دوری بنائے رکھے، وہ رکھے۔ اور ایک بات یہ عرض کرنی ہے کہ سلام اور مصافحہ سے یہ پرہیز کرے، سلام میں مصافحہ اور معانقہ سے پرہیز کرے، سلام کرے، لیکن یہ معانقہ اور مصافحہ کرنے سے پرہیز کرے، اور جتنی جو باتیں کہی گئی ہے حکومت کی طرف سے اس کی پوری رعایت کرے۔ جہاں پہ اگر جمعہ کی نماز کے شرط کے ساتھ عید کی نماز پڑھنا بالکل عام جگہ پہ عیدگاہ کے اندر پڑھنا آسان ہو اور حکومت کی طرف سے اجازت ہو تو وہاں پہ پڑھ لینا بہتر ہے۔ باقی امید کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ لوگوں کے عید کو اچھی طریقے سے منانے کی توفیق عطا فرمائیں گے، اور آپ انشاءاللہ خوش و خرم عید کی ان ساری سوغات کو آپ حاصل کریں گے، ان کے تمام برکات و تجلیات کو آپ اپنائیں گے اور اپنے دامن مراد کو بھر لیں گے انشاءاللہ۔ اخیر میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔